واقعہ کہ جس کے نام پر اس پوری سورہ کا نام ہے بقرہ۔ یہ بقرہ گائے کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ویسے بقرہ کہتے ہیں کسی چیز کو پھاڑنا۔ یہ جو پانچویں امام کا لقب ہے امام محمد باقر علیہ السلام، یہ اصل میں ہے باقر العلوم، علوم کو پھاڑنے والے۔ کیا مطلب؟ یعنی نئی نئی باتیں کشف کر کے علوم کی گہرائیاں ان تک پہنچنے والے اور ان کو بیان کرنے والے۔ تو کیونکہ گائے اور بیل ان سے ہل چلا کر زمین پھاڑی جاتی تھی، گویا کہ وہ ہل جو ہے وہ زمین کو شق کرتا ہے، پھاڑتا ہے، اس نسبت سے اس کو بقرہ بھی کہا جاتا ہے۔ نام عرب گائے کو بقرہ کہتے ہیں۔ اس قصے کی نسبت ہے، اس سورہ بقرہ کا نام اسی قصے پر، یہاں پر ہی بقرہ کا لفظ آیا ہے۔ یہ قصہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کے ایک قبیلے والوں نے کسی دوسرے قبیلے کا بندہ قتل کر دیا اور اپنا جرم چھپانے کے لیے کسی اور کی جگہ پر اس کو پھینک دیا، کسی اور کے علاقے میں پھینک دیا تاکہ ان پہ الزام لگ جائے۔ اب جب پتہ چلا قاتل نہیں مل رہا تھا تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اس مقتول کا پتہ نہیں چل، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، کس نے قتل کیا ہے، تو آپ اس بارے میں ہماری رہنمائی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان سے ایک گائے ذبح کروائیں، اور گائے ذبح کروانے کے بعد اس گائے کا گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے بدن پر دے ماریں، تو یہ جو مقتول ہے یہ خود زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ لیکن یہ ساری سٹوری بنی اسرائیل کو نہیں بتائی، یہاں پر بنی اسرائیل کا مزاج بتانا مقصود ہے، اور یہ مزاج جس کے اندر بھی ہو اس کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں دین میں۔ آج بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ آج بہت سارے ایسے عقائد کی جنگیں ہیں، ایسے نظریات ہیں کہ جو صدر اسلام میں جن کا وجود ہی کوئی نہیں تھا۔ آپس کی لڑائیوں میں، فرقہ واریت میں، ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے میں ایسے بال کی کھال اتارتے اتارتے ایک لسٹ بنا دی ہے لمبی چوڑی عقائد کی۔ ایک مذاق ہے، ٹھیک ہے، اب ذرا توجہ سے سنیے گا۔ ایک لمبی چوڑی عقائد کی لسٹ بنا دی ہے، اور جناب ہمارے یہ سارے کے سارے عقائد ہیں۔ عقائد کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عقائد جنہیں ہم کہتے ہیں اصول دین، انہیں عقائد کہتے ہیں۔ عقائد کا بیسک فارمولہ یہ ہے کہ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، باطل ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مرجع تقلید، بڑے سے بڑا آیت اللہ العظمیٰ جو بھی لقب دیتا ہو اس کو رائٹ نہیں ہے، اور نہ بھی ایسا کر سکتا ہے کہ وہ کہے کہ عقائد میں میری تقلید کرو۔ عقائد کا کیا فارمولہ ہے کہ جو آپ نے عقیدہ بنانا ہے اس کے لیے آپ کے پاس سادی ہی کیوں نہ ہو دلیل ہونی چاہیے۔ کوئی آپ سے پوچھے یہ عقیدہ کیوں رکھتے ہو، تو دلیل یہ نہیں ہونی چاہیے ہم نے اپنے عالموں سے سنا ہے، تو دوسرا کہے ہم نے اپنے عالموں سے اس سے زیادہ سنا ہوا، اس کا الٹ سنا ہوا ہے، تو پھر دونوں اپنے اپنے عالموں کو پھر لڑائیں آپس میں۔ یہ دلیل نہیں ہوتی۔ یہ نہ کہ ہم نے عالم سے سنا ہے، بلکہ جو بھی عالم بیان کرے کوئی چیز اس سے کہیں کہ اس چیز کی ہمیں دلیل بھی دو، اور یہ دلیل نہیں ہوتی کہ جیڑا نہ مننے ہوتے ہو پھر حلال دا ہی کوئی نہیں۔ آج کل کے جو ڈرامے باز ہیں وہ یہ دلائل دے رہے ہوتے ہیں۔
جب ان کی بات نہ لگ رہی ہو تو کہتے ہیں ہون جڑا مثلا نعرہ نہیں مارے گا وہ پتہ نہیں یہ ہو جائے گا، جو حلالی ہوگا اس کی آواز آئے گی، یہ ابھی اس کو آنسو نکلیں گے جو حلالی خون ہوگا۔ یہ حلالی خون کیوں ہے؟ کیونکہ اگر مجلس نہیں لگے گی تو اس کا مال نہیں کھرا ہوگا، بعد میں پھر اس کے نیچے آ جائیں گے سارے ریٹنگز اس کی۔ یہ دلائل نہیں ہوتے۔ دلیل ایک علمی ماحول میں سیکھنے سکھانے کے لیے، بات سمجھانے کے لیے کہ یہ دعویٰ ہے، یہ اس کی دلیل ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ جس کے پاس دلیل نہیں ہے اس کی ایک پائی کی حیثیت نہیں ہے، میرا یہ عقیدہ، عقیدہ میرا بڑا پکا ہے۔ دلیل تیرے پاس نہیں ہے، کہاں سے عقیدہ لائے تو؟ اس قسم کے جاہلوں کی کثرت جو بغیر دلیل کے اندھا دھند سن سنا کے عقیدے بناتے ہیں، یہ آپس میں لڑنے کے سوا اور کوئی بھلا نہ دین کا کر سکتے ہیں نہ انسانیت کا کر سکتے ہیں۔ ان کو صرف جب ان کی اپنے اس اندھی تقلید والے عقیدے کے خلاف بات سنتے ہیں ان کو آگ لگ جاتی ہے۔ اگر کوئی دوسری بات آگے کرے تو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہہ کے آگے سے کہ یہ جو اتنے سارے کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ دلیل ہے ان کی۔ اگر آپ عقل اور علمی اعتبار سے دیکھیں اس قسم کی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی دلیل۔ اگر کوئی کہے اکثریت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے تو قرآن کہتا ہے اکثرہم لا یعقلون۔ قرآن مجید کا تو مزاج ہی اکثریت کے خلاف ہے، کہتا ہے اکثر بے عقل، اکثر گمان کی پیروی کرتے ہیں، علم کے پیچھے نہیں چلتے۔ لہذا اگر عقیدہ کوئی ہم نے قبول کرنا ہے، بنانا ہے، تو وہ بصیرت اور شعور اور دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے، نہ کہ بھیڑ چال ہونی چاہیے کہ سارے بچپن سے ہم نے تو یہی سنا ہے، ہم تو ہمارے گھر میں یہ والی کہانی پہ پڑھی جاتی تھی 10 بیبیوں کی، اس میں یہ ہو جاتا تھا، میرا تو اس پہ بڑا عقیدہ ہے۔ اس کی بیس ہی کوئی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس نے گھڑ کے وہ سٹوری بنائی، خرافات، جس میں اہل بیت کی توہین ہے، اور لگی ہوئی ہیں خواتین لڈوؤں میں چھلے ڈال رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہیں، اور منتیں مانی جا رہی ہیں، بالکل جہالت بھیڑ چال چلی جا رہی ہیں، کبھی چاندی کے چھلے، کبھی سونے کے چھلے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، بیس ہی کوئی نہیں۔ پھر کس سے گھڑے ہوں گے؟ اس کا کام ہو رہا ہی نہیں تھا، پتہ نہیں اس نے کیا کیا تھا، پھر اس نے لڈو دیے چھلے والے تو اس کا کام ہو گیا، اس نے پھر یہ۔ اور ان کہانیوں میں اہل بیت اطہار کی شخصیات کی توہین ہے کہ جناب، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے، سنی میں نے بہت دفعہ ہے تو بچپن میں، ابھی یاد نہیں مجھے، کہ جو یاد پڑتا ہے کہ وہ جو ایک لکڑ آ رہا تھا اس کو کوئی کام کرنا بھول گیا، اس کو کوئی نیاز دینی بھول گئی، اور اس بھول کے نتیجے میں پتہ نہیں اس پر کیا کیا مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ایسے ہیں اہل بیت؟ شرم نہیں آتی اس قسم کی بات کو قبول کرتے ہیں ان کی شخصیات کے بارے میں، کہ جنہوں نے دیدہ دانستہ ان کے ساتھ دشمنی کی ہو وہ بھی اگر معذرت کریں تو معاف کر دیتے ہیں، اور یہ جو ماننے والا بیچارہ بھول گیا خطا سے، اس کی پکڑ کے انہوں نے ٹانگیں توڑ دی، بچہ قیدی ہو گیا، فلان ہو گیا، یہ ہو گیا۔ خرافات، اس پہ دین چل رہا ہے۔ اور یہ جو اس کی اتنی پابندی ہو رہی ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے۔ ایک نشانی یہ ہوتی ہے خرافات پرستوں کی کہ وہ دین کے اصلی احکام کو لفٹ ہی نہیں کراتا، اسی قسم کی گڑی ہوئی چیزیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ جو روایت ہے، سٹوری بیان ہو رہی ہے، یہ کون سی اہل بیت اطہار کی روایات کی کون سی کتاب میں یہ بیان ہوئی ہے؟ آپ لگ جائیں ڈھونڈنے، تا قیامت اگر مل جائے تو مجھے لا کے بتائیے گا۔ اینڈ میں کیا نکلے گا؟ ہمارے فلان بزرگوں نے ادھر انڈیا میں رہتے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ خواب پہ دین چل رہا ہے۔ ہر جگہ پر اس قسم کی خرافات، اپنی من گھڑت بنائی ہوئی رسومات، اعمال یہ بھرے پڑے، اور اصل دین ان کے پیچھے چھپ گیا، اس کو لفٹ ہی کوئی نہیں کراتا، کہ اس کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ بھی نہیں ہے۔ ان چیزوں کے ساتھ کمٹمنٹ، ایک منت مانی ہوئی ہے، میرا یہ کام ہو گیا، میں نے 7 درباروں کے سلام بھرنے ہیں، یہ کون سے امام نے بتایا؟
دربار یہ جو پیروں فقیروں کے دربار، 7 سلام میں نے مانے ہوئے. یہ 7 سلام کون سے 14 معصومین میں سے کس معصوم نے کہا ہے 7 سلام تم نے مانے؟ کہاں سے نکلے؟ اصل دین دیکھو، ہے ہی کوئی پرواہ کوئی نہیں. بے نماز، بے روزہ، قرآن مجید سے ہزاروں میل دور، اور ان چیزوں کے پکے چیمپئن. یہ خرافات کیوں ہیں؟ سزا ہے. جو اللہ نے دین دیا تھا جس طرح اس کو سیکھنا چاہیے تو اس کو نہ سیکھنے کی وجہ سے یہ سزا ہے خدا کی طرف سے. اور خدا بند عالم سزا دیتا ہے. بنی اسرائیل کو دے سکتا ہے تو ہمیں بھی دے سکتا ہے، اور دیر ہے. تو انہوں نے، حضرت موسیٰ نے ان کو سٹارٹ یہاں سے لیا کہ اللہ تمہیں کہہ رہے نبی جس کے معجزے دیکھ چکے ہیں. ڈھٹائی کی حد دیکھیے آپ، جن کے ہٹ دھرمی کے مزاج ہوں، ضد کے مزاج ہوں، سب کچھ، فرعون سے آزادی، دریا کا پھٹ، سمندر کا پھٹ جانا، اتنا کچھ دیکھ چکے ہیں. اب وہی نبی ان سے کہہ رہے اللہ تمہیں کہہ رہے کہ گائے ذبح کرو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ذبح کر دیں گے. اب گائے کے اندر سے انہوں نے کیڑے نکالنے شروع کر دی، اور نبی کے ساتھ اتنی عظمتیں، اتنے معجزات دیکھنے کے بعد نبی کے ساتھ ان کا بات کرنے کا انداز دیکھیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں امر فرما رہا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. اب اتنی بات تھی نا، کسی گائے کو پکڑتے اور ذبح کر دیتے، لیکن نہیں. کیا جواب دیا انہوں نے حضرت موسیٰ کو؟ قالوا اتتخذنا ہزوا، موسیٰ تو ہمارا مذاق بنا رہا، بندہ مر گیا ہے، ادھر لڑائی ہو جائے گی، فلان ہو جائے گی، وہ آپ کو گائے ذبح کرو، مذاق کرو. حضرت موسیٰ جیسے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. یہ ان کی طبیعت تھی. کہنے لگے کیا ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. حضرت موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں ہو جاؤں، ایک سنجیدہ معاملے میں مذاق کرنا شروع ہو جاؤں. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے اپنے رب سے دعا کر. یہ نہیں کہتے تھے ہمارے رب سے دعا کر، کہتے تھے تیرے رب سے دعا کر. اکثر جو بیمار قومیں ہوتی ہیں اللہ کے ساتھ ان کا سوتیلوں والا مسئلہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریبی رابطہ ان کا اپنائیت نہیں ہوتی. ان کو اللہ بتایا ہی ایسا کیا ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے اللہ نے ہماری کوئی نہیں سننی، کہ اور چکر چلاؤ کوئی. اللہ کا قانون انہیں اچھا نہیں لگتا، کہتے ہیں نہیں اس پہ ہمارا عمل نہیں ہوتا، ہمیں کوئی شارٹ کٹ بتاؤ. اور پھر شیطان اسی اللہ کے نمائندوں کے نام پہ غلط باتیں گھڑ کے شارٹ کٹس کے نام پہ دے دیتا ہے، تو وہ ادھر چلے جاتے ہیں، اللہ کے اصلی آئین کو چھوڑ دیتے ہیں. ادھر بھی یہی ہو رہا ہے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے اپنے رب سے دعا کرو اے موسیٰ کہ وہ ہمیں بیان کرے کہ وہ گائے کیا ہے. قال انه يقول انها بقرة لا فارض، حضرت موسیٰ نے فرمایا بے شک اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہو لا فارض، کہ جو بہت بوڑھی نہ ہو، کہ جو بیکار ہو گئی ہو، حل وغیرہ نہ چلا سکتی، اس عمر کی بھی نہ ہو، نہ اس بوڑھی عمر کی ہو، ولا بکر، اور نہ ہی بالکل چھوٹی عمر کی ہو، عوان بین ذالک، ان دونوں ایکسٹریمز پہ نہ ہو، ان کے درمیان میں درمیانی عمر کی گائے ذبح کر دو. پھر فرمایا فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو اب انجام دے دو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے مزید بال کی کھال اتارنی. جیسے ابھی بھی لوگ ہوتے ہیں نا سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ مثلا ابھی اس ایسا کوئی کیس پیش نہیں آیا، اگر ایسا ہو جائے تو، اگر مثلا میں مریخ پہ جاؤں تو میں مثلا نماز کیسے پڑھوں گا مثال کے طور پر.
اہم ترین باتوں کی طرف نہیں جاتا جو ضروری ہے. فرض کر کے اگر یہ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا, اگر رسول اللہ یوں کر دیتے تو پھر کیا ہو جاتا. جو ہے وہ نہیں, جو کہا جا رہا ہے وہ نہیں, اسٹریٹ فارورڈ دین, بلکہ اگر مگر کر کے اس کو اور پیچیدہ سے پیچیدہ بنانے کی طرف جاتے. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ, پس انجام دو جو تمہیں امر کیا جا رہا ہے. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا, کہنے لگے کہ اپنے رب سے دوبارہ دعا کرو, وہ ہمیں بتائے کہ گائے کا کلر کون سا ہو. عمر کا تو ہمیں تھوڑا آئیڈیا ہو گیا ہے, لیکن کلر بھی بتاؤ. اللہ نہیں مانگ رہا, اللہ نے عمر کی بھی قید نہیں لگائی شروع میں, رنگ کی بھی قید نہیں لگائی. یہ قیدیں کیوں آ رہی ہیں, یہ کنڈیشنز کیوں آ رہے ہیں؟ ان کی اپنی بیماری کی وجہ سے. یہ سختی کیوں آ رہی ہے؟ ان کی اپنی بیماری کی وجہ سے. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک ایسی گائے ہو جس کا رنگ زرد ہو, لیکن کیسا زرد کہ جو تیز زرد ہو, دیکھنے والوں کو اچھا لگے, سرور دے. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ, کہنے لگے اپنے رب سے دعا کر ہمیں صحیح طرح بتائے. یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں اس کا, ہمیں بھی اِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا, یہ جو گائے ہمارے لیے مشتبہ ہو گئی ہے. ایسی تو بہت ساری گائیں ہیں, ہمیں اس طرح نشانی بتاؤ کہ ہم پہنچ جائیں کہ یہی والی گائے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, اور کتنے تیز ہیں, بےایمانی خود کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں تو اس طرح بتا دے تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پر آ جائیں گے. جبکہ موسیٰ شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے گائے ذبح کر دو, اللہ تمہیں کہہ رہا ہے یہ کر دو, اور یہ بہانے خود بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو. آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے, کام خود نہیں کرنا ہوتا, کہتا ہے اگر اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا, ترخانہ ہوتا ہے اگلے کو. بعض لوگ تو حقیقت میں کہتے ہیں انشاءاللہ, یعنی ایمان کی وجہ سے کہ چونکہ خدا کو بہتر پتہ ہے کل کیا ہوتا ہے. کچھ لوگ ٹیکنیکل ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں کہوں گا نا کہ میں کام کر دوں گا تو پھر تو وعدہ ہو جائے گا, تو کہتے ہیں انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا تو. ٹھیک ہے, تو تاکہ بعد میں تو کہ میں نے تو کہا تھا اگر اللہ نے چاہا تو اللہ نے نہیں چاہا اور تمہارا کام بھی میں نے نہیں کیا. اس طرح استعمال, یہ اس قسم کی قوم ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کام کر دو, اور یہ نبی کو رپلائی میں کیا کہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں, اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پر آ جائیں گے, ہمیں گائے کا پتہ چل جائے گا کون سی گائے. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض, حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہو کہ جو سکھائی ہوئی نہ ہو زمین پر ہل چلانے کے لیے. اب یہ اکثر تو وہ استعمال کرتے تھے, اب ذرا گائے جو ہے وہ کوئی بڑی لاڈ پیار کی پلی ہوئی ہوگی, کسی نے بڑی صحیح طرح رکھی ہوگی, اس سے کام شام نہیں کروایا ہوگا کبھی, اب ذرا اوپر چلا گیا کام. لا ذلول تثیر الارض, زمین پہ ہل چلانے والی نہ ہو, ولا تسقی الحرث, اور نہ ہی کھیتیوں کو پانی پلانے والی ہو. وہ آپ کو پتہ ہے ابھی تک بھی یہ کام ہوتا رہا, اب تو ختم ہی ہو گیا, شاید بعض جگہوں پر ہو دور افتادہ علاقوں میں, کہ وہ بیل جو ہے وہ چکر لگاتا رہتا ہے اور وہ کنویں کے اندر سے پانی اس کے ذریعے سے بھر بھر کے باہر آتا رہتا ہے, اور کھیتیوں کو اس طرح پانی لگایا جاتا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں کام, نہ ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتوں کو پانی لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہو. مسلمۃ لا شیۃ فیہا, اور وہ جو رنگ بھی بتایا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو, بالکل صاف ستھری, کوئی عیب اس کے اندر نہ ہو, یہ گائے ذبح کرو. اب کہنے لگے حضرت موسیٰ کو, قالوا الآن جئت بالحق, کہنے لگے موسیٰ اب تو نے ٹھیک بات کی ہے. جیسے پہلے حضرت موسیٰ ان کے ساتھ غلط بات کر رہے تھے, اب تو نے حق بات کی ہے. فذبحوها, تو انہوں نے اسے ذبح کیا.
وما کادو یفعلون، حالانکہ نزدیک نہیں تھا کہ یہ ذبح کرتے. ٹھیک ہے نا، یہ نزدیک ہی نہیں آ رہے تھے گائے ذبح کرنے کے، لیکن بالآخر ان کو وہ گائے پتہ چل گئی کہ جو انہوں نے ذبح کرنی تھی. اب جو اس قصے کے بارے میں روایات آئی ہیں اس میں بتایا گیا، قرآن میں ذکر نہیں ہے، کہ انہوں نے جب وہ گائے کی نشانیاں ان کو بتائی گئی، ڈھونڈنا شروع کی، تو پوری بنی اسرائیل میں وہ ایک ہی گائے تھی ان نشانیوں والی. اور اس شخص نے پھر اپنی منہ مانگی قیمت ان سے لی اور تب اپنی گائے جو تھی وہ ان کو بیچ دی. اور بھی تفصیلات ہیں کہ ہم اس کو بیان نہیں کرتے اس قصے کے بارے میں، چونکہ قرآن نے بیان نہیں کیا. اچھا، یہاں پر میں ایک اور اہم اشارہ بھی آپ کو میں کر دوں، ایک بات پر توجہ کیجیے گا. تفسیر کی روایات کے حوالے سے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. قرآن مجید کی تفسیر میں جو احادیث آئی ہیں شیعہ کتب میں بھی اور اہل سنت کتب میں بھی موجود ہیں، انہیں علماء اور محققین اسرائیلیات کا نام دیتے ہیں. عجیب و غریب الف لیلائی داستانیں اور قصے، اور بعض اوقات ایسے قصے جس میں انبیاء پر غلط کام کی تہمت لگتی ہے، بدکاری کی تہمت، اور عجیب فرشتوں کے بارے میں اللہ نے الٹے لٹکا دیے، وہ جو ہاروت اور ماروت تھے وہ جناب یہ ہو گیا فلاں. خرافات جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ ایسا کام کرتے نہیں ہیں، لیکن روایات میں آپ کو مل جائے گا. وہ روایات اہل بیت کی نہیں ہیں لیکن ان کے نام پہ گھڑی ہوئی ہیں. اور یہ ہوا اس طرح کہ جب بنی اسرائیل میں بہت سارے لوگوں نے بہت سے نے تو اس لیے اسلام قبول کیا تھا کہ واقعاً دل سے قبول کیا تھا، اور کچھ نے اس لیے قبول کر لیا تاکہ اپنی خرافات اسلام کے اندر بھی ڈال دیں. تو انہوں نے بجائے یہ کہنے کے کہ یہ ہماری ہیں، انہوں نے کہا جی قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. ادھر سے کسی نے کہا قال الامام الصادق علیہ السلام، اور وہ روایت اندر ڈال دی. خرافات ہیں، اور وہ جب آ جاتی ہیں اصلی جو قرآن کا میسج ہے اس کو چھوڑ کر اس قسم کی صلوات پڑھیے محمد وآل. تو علماء کرام نے اس کے بارے میں پوائنٹ آؤٹ کیا بڑی وضاحت کے ساتھ کہ یہ اسرائیلیات ہیں اور ان کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. مطالعہ کیونکہ کم کیا جاتا ہے، ورنہ اگر آپ ایک آیت کے نیچے یا چند آیات کے نیچے اگر آپ روایات کا مطالعہ کریں تو آپ کو، اور تھوڑا سا سنجیدگی سے مطالعہ کریں تو آپ کو بہت کچھ آپس میں ٹکراتا ہوا ملے گا. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسا قرآن کا متن ہے، کوئی متن ایسا پاک اور صاف اور پیور اور قاطعانہ اور واضح کوئی متن ایسا نہیں. ایک سے دوسری چیز ٹکرا رہی ہوگی. ایک میں کہا ہوگا اللہ نے یہ چیز صرف ان کو عطا کی تھی، نیچے لکھا ہوگا 4 کو عطا کی تھی، اس کے نیچے لکھا ہوگا سب کو عطا کی تھی. آپ کنفیوز ہو جائیں گے بھی کس کو عطا کی تھی کس کو عطا نہیں کی تھی، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے روایات صرف جمع کی ہیں. توجہ فرما رہے ہیں، جمع کی ہے، چھانٹی نہیں کی. مثال کے طور پر ایک بہت بڑی کتاب ہے، البتہ وہ صرف تفسیر کی روایات کی نہیں ہے، اوورال روایات کی، بحار الانوار. اب بحار الانوار جو کتاب ہے اس میں جنہوں نے حدیثیں جمع کی ہیں، علامہ باقر مجلسی صاحب نے، انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے جو کچھ مل رہا ہے میں جمع کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو بغیر پرکھے، ان کی سند کو پرکھے بغیر، ان کے متن کو پرکھے بغیر ایسے ہی نہ آگے چلائی جائے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ جو آپ کا دل لائے بول دو اور کہو علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں نقل کیا ہے. وہ 100 سے اوپر جلدیں ہیں، کون مائی کا لال جائے گا اور ادھر ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا. اور آپ توجہ کریں، زیادہ تر
جو یہ فرقہ پرستانہ فرقہ واریت والی پوسٹیں ہوتی ہیں اور نیچے 10 کتابوں کے نام دیا ہوتا ہے، آپ کسی ایک کتاب میں سے وہ بات ڈھونڈ کے لے آئیں تو مجھے بھی بتائیے گا۔ ایسے ہی نیچے لکھ دیتے ہیں 10 کتابوں کے نام، خاص طور پہ جو نفرت اور بھڑکانے والی پوسٹ ہوتی ہیں ان کے نیچے جو ریفرنس لکھے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے ان کو ایک کتاب جو قرآن دی گئی انہوں نے کبھی اس کی شکل نہیں دیکھی، تو یہ باقی 10 کتابوں کا کون جا کے حل چلائے گا، اتنی محنت کون کرے گا، لیکن تسلی ہوتی ہے ان کو۔ اب لوگ کہتے ہیں 10 کتابوں کا ریفرنس، یہ سچی بات ہو، یہ ہے محققین آج کے سوشل میڈیا محققین، وہ 10 کتابوں کا ریفرنس دیا ہوا تھا، پتہ نہیں ان میں سے 5 کتابیں ہو ہی کوئی نہ، اپنے پاس سے گڑ دی اس۔ تھوڑا بہت اگر کتابوں کی دنیا سے آشنائی ہو تو اس قسم کی خرافات بڑے آرام سے انسان جج کر لیتا ہے، لیکن آشنائی ہو کس سے؟ پرابلم تو یہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، تو انہوں نے اسے ذبح کر دیا حالانکہ وہ نزدیک آنے والے نہیں تھے، یعنی نزدیک نہیں آ رہے تھے اس کام کے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو اس قصے کا بیک گراؤنڈ بھی بیان کر رہے قرآن میں، یہ قصہ تھا کیا۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جھگڑنے لگے ایک دوسرے پر، اس کے بارے میں الزام تلاشی کرنے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جبکہ اللہ جو تم چھپا رہے تھے اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے بعض حصے سے مارو، یعنی اس گائے کا گوشت لو کہیں سے اور اس مقتول پر مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا۔ اب کوئی لنک نہیں ہے، توجہ کریں، چاہے خداوند عالم اپنے نبی کے کلام میں تاثیر رکھ دے اور وہ کہے قم بِإِذْنِ اللَّهِ اور مردہ کھڑا ہو جائے، اور چاہے خداوند عالم دو چیزوں میں کوئی ربط ہی نہیں ہے، گائے بھی ذبح ہوگی وہ بھی مر گئی، مقتول بھی مرا ہوا ہے، اور اس گائے کے ٹکڑے کو مارا جائے، وہ کچھ بھی کر دے، وہ اطاعت چیک کرتا ہے کہ جس کو پتہ، جس کا ایمان ہے اللہ پر، اس کو جب پتہ چل جائے کہ یہ حکم اللہ کا ہے، اگرچہ مجھے نہیں ابھی سمجھ آ رہا صحیح طرح، لیکن یہ کنفرم ہو کہ حکم اللہ کا ہے، تو پھر ایک مومن اس کی اطاعت کرتا ہے۔ جو اگر مگر کرتا ہے، اس کا مطلب ابھی وہ اللہ کو اللہ نہیں سمجھا صحیح طرح، اس کو شک تردید ہے، ورنہ اگر کنفرم ہوتا تو میں مثال دیا کرتا ہوں، جیسے ایک ماہر ڈاکٹر جس کا آپ کو کنفرم ہو کہ یہ ماہر ہے اور اپنے شعبے کو صحیح جانتا ہے، وہ آپ کو کوئی بڑی خطرناک بات بھی کر دے، کوئی بڑا آپریشن آپ کو بتا دے، آپ پلے سے پیسے دے کر بھی آپریشن کراتے ہیں۔ کیوں؟ یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، ڈاکٹر کہتے ٹھیک ہے گھر جاؤ، پھر تم جا کے کسی عطائی سے علاج کرا لو، پہلے سمجھ لو میڈیکل سائنس پڑھ کے پھر آ کے کروا لینا اگر تمہیں سمجھ آئے تو۔ ڈاکٹروں سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ جس کا واقعاً شعور اور بصیرت والا ایمان ہے اللہ پر، پھر جب خدا کا کوئی حکم اسے کنفرم ہو جائے کہ یہ حکم ہے، پھر اگر مگر نہیں کرتا اور اس کی اطاعت کرتا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور یہ طریقے کیوں اللہ تعالیٰ اپناتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ خداوند عالم جس چیز میں جو مرضی تاثیر رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ، اور تمہیں دکھاتا ہے، آیاتِهِ، اپنی آیات، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل، یہاں پہ اس کا ترجمہ ہوگا تاکہ تم سمجھو، یعنی عقل استعمال کرو اور بات کو سمجھ جاؤ۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، پھر یہ سب دیکھنے کے بعد پھر تمہارے دل قساوت کا شکار ہوگا۔ یہ بنی اسرائیل تھے، سب کچھ دیکھ لیتے تھے، معجزہ ہر چیز دیکھتے تھے، تھوڑی عرصے کے بعد پھر ٹیڑے کے ٹیڑے اسی مزاج پر آ جاتے تھے۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد تمہارے دل قساوت کا شکار ہو گئے، سخت ہو گئے۔
فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، تو ایسے ہو گئے جیسے پتھر ہوتے ہیں بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ یہ جیسے ہم بھی اپنی زبان میں عام محاورے میں ہم یہ بات کرتے ہیں، اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ نہیں ہوتا کہ واقعاً اندر دل پتھر سخت ہو گیا، یعنی بات قبول نہیں کرتا، اس کو رحم نہیں آتا، اس کو ترس نہیں آتا، اس کو شرم نہیں آتی، اس طرح سخت ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل قساوت کا شکار ہو گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تو ایسے ہو گئے جیسے پتھر ہوتے ہیں، او اشد قسوةً، یا پتھروں سے بھی زیادہ سختی والے۔ اور پھر یہاں پہ اللہ فرماتا ہے، یہ آخری آیت میں پڑھ رہا ہوں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسے پھٹتے ہیں کہ بیچ سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں پہاڑوں سے چشمے جاری۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو شک ہوتے ہیں ان کے اندر سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ نہریں یعنی زیادہ پانی، بہت سارا کثیر، اور یہ یعنی تھوڑا پانی جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو، پتھر بھی فائدہ دے دیتے ہیں انسانوں کو، اور تم یعنی بہتری کی طرف آ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی مفید چیز ان میں ہو جاتی ہے، لیکن تم راستہ نہیں دیتے، تمہارے دل ایسے سخت ہیں کہ کسی مفید چیز کو راستہ نہیں دیتے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک ان پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو خدا کی عظمت کے خوف سے گر پڑتے ہیں، پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو اعمال تم انجام دے رہے ہو۔ خداوند عالم غافل نہیں ہے، خدا ہوشیار ہے، خدا دیکھ رہا ہے، سمیع اور بصیر ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔